دھن ایسی سوار کہ لوگ ایک ہی دھن، مجنون کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. مطلب کسی کو دھن سوار ہو گئی کسی لڑکی کی، وہ اس کی وجہ سے پاگل ہوتا ہے. یعنی پہلا مجنون جس کو کہا گیا، عام طور پہ تاریخ میں 7 لوگوں کو مجنون کہا گیا، 7 لوگوں کو. پہلا مجنون جس کو کہا گیا تو وہ جناب قیس تھے، قیس. اور وہ لیلا کی محبت میں بس لیلا ہی لیلا، لیلا ہی لیلا، لیلا ہی لیلا. بتا نہیں مورخ نے کہاں تک انصاف کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا، تاریخ کا ہے، تاریخ کی بہت زیادہ باتوں پر اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہے بات دلچسپ، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں، ذمہ دار اس کا نہیں ہوں. لیلا ہی لیلا، اتنا لیلا 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 کہ لوگوں نے اس کو مجنون کہا. اور ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا کہ سب سے پہلے قیس کو مجنون جس نے کہا، مجنون، وہ امام حسن پاک ہے. امام حسن نے اس کو مجنون کہا، اور مجنون کہنے کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، اس کو سن لیں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس کو کیوں مجنون کہا جناب قیس کو؟ ایک مرتبہ قیس جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 بزرگوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یا 2 بزرگوں کے درمیان اختلاف چل رہے تھے. بزرگ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا مسلک عشق و محبت ہے، میرا مسلک ادب ہے، میرا مسلک فکر رضا کا جو ہے وہ پابند ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا. خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے یا خلیفہ یہ بزرگ ہوں گے، اور اختلاف تھا. علماء جانتے ہیں کس کے لیے ہو رہا تھا، حالانکہ اللہ اکبر دونوں سراخوں پر ہے. البتہ یہ ہے العلی مع الحق، الحق مع العلی، یہ اہل سنت و جماعت کا ہر دور میں موقف رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن ادھر بھی احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا تو دور کی بات، چھوٹنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امام حسن کو وہ مل گئے قیس، یعنی کہ مجنون مل گئے، تو وہ جنگل میں بیٹھا اپنی دھن میں. امام حسن کو کچھ خیال آیا، کہا 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہوں گے یا یہ ہوں گے، ذرا میں اس سے پوچھ لوں. تو کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جنگل اکیلے میں تو کیا کر رہا ہے جنگل کے اندر؟ اس نے کوئی بات کرنے کی بجائے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا لیلا لیلا اور لیلا. آپ نے میں ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو. تو کہا کہ 2 بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، خلیفہ یہ ہو کہ یہ ہو، تم کس کو خلیفہ چاہتے ہو؟ اس نے ہنس کے کہا، ایک سردار کھینچی، کہا خلیفہ تو میرے لیلا کو ہونا چاہیے. تو امام حسن نے ہنس کے کہا تو مجنون ہے، تو مجنون ہے. مطلب ایک دھن میں اتنا پکا ہے، نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں نہ تجھے یہ بزرگ نظر آتے ہیں، تجھے تو محبوب کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں. یہ تاریخی بات تھی، اس کو چھوڑ دے، لینا ہو لے لے، چھوڑنا ہو چھوڑ دے. لیکن اب اپنی اصل عنوان کی طرف آئے. مجنون وہ کہ جو اپنے مرکز سے، اپنے محور سے، اپنے محبوب سے کبھی نہ ہٹے، کبھی نہ ہٹے، اس کو مجنون کہتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ تو اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے مجنون نہ کہے. مطلب یہ کہ تجھے دھن ایک سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، ایک دھن سوار ہو، اور وہ دھن کون سی ہو؟ رات ہو تو آمینہ کے لال کا ذکر ہے، دن ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، صبح ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے، شام ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہے. لوگ کعبہ دیکھ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کعبہ دیکھ کر تجھے ابراہیم نہیں بلکہ اپنا محبوب ہی یاد آنا چاہیے. لوگ زمزم کو دیکھ کر اسماعیل کو یاد کرتے ہیں، زمزم دیکھ کر تجھے اسماعیل نہیں بلکہ محبوب ہی یاد آنا چاہیے. لوگ جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو کہے کہ میں جنت کو لے کر کروں کیا، مجھے تو محبوب چاہیے. محبوب محبوب محبوب، خوشی ہو تو محبوب، غم ہو تو محبوب، بیٹے کی شادی ہو تو محبوب، کسی کی شہادت ہو تو محبوب. بس محبوب کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ ہے پاگل پن. جسے لوگ عیب سمجھتے ہیں وہ دیوانگی ہے. آپ پاگل کا مطلب کوئی دوسرا مت لینا میرے بھائی. دیوانہ
دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت. اب آپ کو بتاؤں، محبوب محبوب محبوب، اب آپ کہیں گے ایسا عاشق بنیں گے تب مدد آئے گی. میں نے کہا سوچے گا تو مدد آئے گی، آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سوچے گا تو مدد آئے گی. کہا بدر میں آئی تھی، میں نے کہا سب ایسے ہی تھے، دیکھ لے، بدر میں صدیق کو دیکھ، عمر ابن خطاب کو دیکھ، بدر میں مولا علی کو دیکھ، بدر میں حمزہ کو دیکھ، سعد کو دیکھ، سعید کو دیکھ، طلحہ کو دیکھ، زبیر کو دیکھ. اب بتاؤ ان کی دیوانگی. منافق ان کو دیوانہ نہیں، اس سے بھی نیچے گرا ہوا لفظ کہتے تھے. قرآن کہتا ہے، توجہ کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ کس سے؟ جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے ہاتھ پہ. کون لوگ؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کے لوگ. تو اللہ ان سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اللہ فرما رہا ہے قیل لہم آمنو، ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ. یا اللہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اب کیسا ایمان لائے؟ تو کہا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. اور یہ جو الناس کی الف ہے، یہ خاص کرتی ہے طبقہ صحابہ کو. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عمر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے سعد ایمان لائے، جیسے سعید ایمان لائے. آپ کہیں گے ان کے طرح ایمان لاؤ، تو ان کے ایمان میں کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے. دونوں کے ایمان میں فرق کیا تھا؟ تو فرق یہ تھا، عبداللہ ابن ابی صرف نمازی تھا اور وہ بھی دکھاوے کا، لیکن ابو بکر نام محمد پہ انگوٹھا بھی چوم لیتے تھے. یہ فرق تھا. فرق سمجھ میں آتا ہے؟ منیر العین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ صدیق انگوٹھا چومتے تھے نام محمد پر. علی حضور کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتے تھے. جس علی کو کرم اللہ وجہ الکریم لوگ کہتے ہیں، وہ علی اپنے چہرے کو جگمگانے کے لیے کوئی غازہ حسن نہیں ملتے تھے، آج کی طرح کوئی فیس واش وہاں نہیں تھا. علی نے جو چہرہ چمکایا تھا وہ لعاب مصطفیٰ لے کر اپنے منہ پہ مل کے چمکایا تھا. حضور علیہ السلام غسل کرے، حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو منہ پہ لیتے تھے، سینے پہ ملتے تھے. تو منافقین کہتے تھے یہ تو صفی لوگ ہیں، یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف. ارے کوئی انسان بھی کسی انسان کا تھوک اپنے منہ پہ لگاتا ہے، کوئی انسان بھی کسی انسان کا وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتا ہے. یہ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں. صفی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور اس کی جمع صفحاء ہے. تو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح. تو وہ منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ نے جواب دیا الا انہم السفہاء، بلکہ وہ پاگل اور بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم لوگ ہو. اس لیے کہ تم خدا کا سجدہ مجبوری میں کرتے ہو، لیکن میرے محبوب سے پیار کب کرتے ہو؟ پیار کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو نبی کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ ملتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے
آتے ہیں رسول اللہ کے لیے اپنے باپ کو کسی نے چھوڑا, اپنے بھائی کو کسی نے چھوڑا, اپنے خاندان کو کسی نے چھوڑا, یہ وہ لوگ ہیں تو ان کا ایمان معیار ایمان قرار دیا گیا, ان کا ایمان ایمان کی قبولیت کی جان قرار دیا گیا. اب پتا چلا کہ ہر وقت میں سچے ایمان والوں کو کسی نے بے وقوف کہا, کسی نے پاگل کہا, تو ایک دھن سوار ہونی چاہیے حضور کی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اللہ کی مدد کے متلاشیوں, کیا حضور کی دھن ہم پر ایسی سوار ہے, کیا ایسی دھن سوار ہے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں؟ نہیں نہیں, بلکہ ہمیں تو حضور 24 گھنٹے تک کبھی یاد بھی نہیں آتے, کبھی یاد بھی نہیں آتے, بلکہ 24 گھنٹے تو میں کہہ رہا ہوں کئی دن تک حضور ہمیں یاد نہیں آتے. آپ کہتے نہیں امین القادری ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. تو ایک سوال میرا ہے, کب حضور کو یاد کرتے ہو؟ جب حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر نبی کی سنت کو گٹر میں پھینکواتے ہو تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم کسی لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر زنا کے لیے اس کو کسی پارک کی طرف پھسلا کر لے جاتے ہو تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. جب تم اپنے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو تب تمہیں حضور یاد آتے ہیں. مجھے بتاؤ حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں اور حضور سے ہمارا رشتہ رہ کیا گیا ہے؟ صرف جلسوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ اگر درود پڑھنے کو کہا جائے, درود پڑھنے کو کہا جائے, یہ قوم زور سے درود نہیں پڑھ سکتی. جو قوم اپنے نبی کے نام پر یہ چھٹاک بھر کی زبان کو حرکت نہ دے سکے, جنبش نہ دے سکے, وہ قوم نبی کے نام پہ اپنی گردن کیا کٹا سکے گی؟ وہ قوم اللہ اکبر جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند اپنے نبی کے نام پہ قربان نہ کر سکے, وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ اپنا گھر کیا لٹائے گی؟ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمان تھا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. جب تک مسلمان تھا کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی تمہاری آنکھ میں آنکھ ملا سکے. لیکن جب سے مسلمان رسمی اور اسمی مسلمان ہو گیا, جب سے تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا, اب تمہارے گھروں کو بلڈوزر ویران کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ نہیں جو ظلم کر رہے ہیں وہ جلد اپنا انجام دیکھیں گے. لیکن آج تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں, تمہارے دل کو کتنی تکلیف ہے. جس رسول اللہ نے اپنا گھر اجاڑ کے اللہ کا گھر بسانا چاہا تھا, صدیوں سے اس اللہ کے گھر کو ویران کیا. عشاء میں کتنے پہنچتے ہو, فجر میں کتنے پہنچتے ہو, ظہر میں کتنے پہنچتے ہو. جو قوم خدا کے گھر کو صدیوں سے ویران کر دے اور جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ جو قوم مسجد میں حاضر نہ ہو, بتاؤ وہ قوم عزت کی سانس کیسے لے سکتی ہے, وہ قوم وقار کی سانس کیسے لے سکتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو, حالات بدلیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, آج جیل بھرو تحریک سے پہلے ضرورت ہے کہ مسجد بھرو تحریک شروع کی جائے. اس لیے کہ اگر آج مسجد بھرو تحریک شروع ہو گئی اور لوگ واقعی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سجدہ کرنے لگے, واللہ ہمیں جیل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, انقلاب مسجد بھرنے سے آئے گا. اگر آپ اس کو خیال سمجھتے تو یہ سچائی ہے. میں کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ جن کی رگوں میں علی کا خون ہو وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی. ارے نام علی لینے والے بزدل نہیں ہوتے تو خون علی رکھنے والے بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لیکن سچائی ہے, حقیقت ہے. جو قوم نیل قربان نہیں کر سکتی وہ قوم جان قربان کرے گی. اور اگر آپ کہتے ہو نا کہ مولانا ہم تو عاشق رسول ہیں, سلام کرتا ہوں آپ کو, آپ کی جوتیاں میرے سر پر, آپ کے تلووں کی خاک میرا آنکھوں کا سرما اگر آپ عاشق رسول ہے. لیکن ایک سوال کرتا ہوں, عاشق ایسے ہوتے ہیں
جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا پورا خاندان جانتا ہے. جو قوم عشق رسول کا دعویٰ کرے اور اسے رسول اللہ کی 11 بیویوں کے نام بھی یاد نہ ہو. فلم کے خان صاحب کے بارے میں تو تمہیں سب پتا ہے. مسلمان سے شادی کی کہ غیر مسلم سے کی. اس کا باپ کون تھا, اس کا سسر کون تھا, اس کا داماد کون تھا, سارے خان صاحبوں کے بارے میں پتا ہے. جس رسول سے عشق کرتے ہو ان کی بیویاں کتنی تھی اور نام کیا تھے ذرا بتاؤ. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, ذلیل کرنے نہیں بلایا, کیونکہ تم لوگ ہماری عزت ہو, ہم آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. میرے نبی کی امت ہو, اس سے بڑھ کر آپ کا مرتبہ کیا ہے. یہ آپ نیچے بیٹھے, آپ کی عاجزی ہے. آپ نے ہمیں ذکر رسول کے لیے اوپر بٹھایا, یہ آپ کی کرم فرمائی ہے, ورنہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. لیکن ایک بات ضرور پوچھتا ہوں, ایمان لگتی پوچھتا ہوں, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. رسول اللہ سے ایسا عشق کہ حضور کی بیویاں کتنی وہ بھی نہیں پتا, ان کے نام کیا کیا وہ بھی نہیں پتا. عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی, ان کے نام معلوم ہے. رسول اللہ کے والدین کے نام پتا ہے, دادا دادی کے نام پتا ہے. ارے جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی کے ذرات کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہے. جس سے عشق ہوتا ہے اس کے پورے خاندان کے بارے میں خبر ہوتی ہے. ارے جس سے عشق ہوتا ہے اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہم کیسے ہیں, موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. مجھے عظمت رسول عنوان دیا گیا. میں اپنی گفتگو 2 باتوں میں اب ختم کرتا ہوں اگر وقت میں گنجائش رہی. نمبر 1, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اگر عشق کی بات کہی جاتی ہے, کچھ جوانوں کے دل میں خیال آتا ہے یہ کیا عشق 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 کی بات یہ سنی علماء کرتے ہیں, حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق کرو. میں نے کہا میرے عزیز, تجھے اور مجھے ہی نہیں عشق کی ضرورت ہے, عشق رسول کی ضرورت تو اللہ نے انبیاء پر بھی ڈالی ہے. اور اللہ نے ان سے کہا, کن سے, جن سے باتیں کی ان سے کہا کہ میرے محبوب سے عشق کرنا. اللہ نے ان سے کہا اٹھاؤ کتابیں, اٹھاؤ پڑھو کتابیں اٹھا کر. ایک دن اللہ نے فرمایا موسیٰ 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 میرے کلیم, کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں یا تمہیں اپنا قریب کر لوں. موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہیں اپنا قریبی کر لوں. موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہیں قریب کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کون نہیں چاہتا, میں تو بالکل یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا کر لے. جواب آتا ہے موسیٰ پھر اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں. ہے دھیان آپ کا, مجھ جیسے ناہنجار گنہگار کو نہیں, معصوم کو بھی ضرورت ہے ان سے عشق کی. میں ضرورت کی بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں, ضرورت ہے معصوم کو بھی ان سے عشق اور محبت کی. اللہ نے فرمایا سائے اپنی تصوف کی کثرت سے کتابوں کے اندر درود شریف کے باب میں سب نے اس کو لکھا, موسیٰ اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں. تو عرض کی مولا وہ کون ہے جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہ وہ آمنہ کا لال ہے, وہ آمنہ کا لال ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. موسیٰ اگر اس کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میری عزت کی قسم میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. موسیٰ کو کہا جا رہا ہے علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ان سے پیار کرنا جن سے میں پیار کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا وہ کون ہے؟ اب دھیان دینا, اس میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا حضور کی عظمت کا. ہم کیا بیان کریں ان کی عظمت. عرض کی مولا وہ جو احمد آسمانوں پر جن کا نام ہے, محمد زمین پر جن کا نام ہے زمینوں پر, اور تورک تیرا وہ محبوب ہے. ارشاد ہوتا ہے عرش پر ان کا نام, جنت کے دروازوں پہ ان کا نام, جنت کی حوروں کی پیشانی پہ ان کا نام, حوران بہشت کی پتلیوں پہ ان کا نام, جنت کے درختوں کے پتوں پہ ان کا نام, جنت کے پھولوں کی پنکھڑیوں پہ ان کا نام. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ سے چاہے تو حوالہ ایک ایک بات کا لے لینا, لیکن ہر جگہ ان کا نام. یہ نام بتاتا کیا ہے؟ آج کل ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج بھی جس کو جس سے پیار ہوتا ہے, کوئی ہاتھ پہ نام لکھتا ہے یار کا, کوئی ہتھیلی پہ نام لکھتا ہے یار کا, کوئی کاپی پہ نام لکھتا ہے یار کا, کوئی پکنک کے لیے جاتا ہے تو پہاڑوں پہ نام لکھتا ہے یار کا. بولو آج بھی دستور ہے کہ نہیں ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام انسان جگہ جگہ لکھتا ہے, بلا تمثیل, ملانے کو نہیں سمجھانے کو. یار
ملکیت پر یہ پیار کی علامت ہے، جو تیری ملکیت ہے تو اس پر یار کا نام لکھتا ہے، اور خدا نے جس سے پیار کیا عرش کے پائے پر یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام، پھولوں کی پنکھڑیوں پہ یار کا نام، حوران جنت کی پیشانیوں پہ یار کا نام، جنت کے درختوں پہ یار کا نام۔